حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتی ہیں؟ او ینفعونکم، یا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں؟ او یضرون، یا ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو تو یہ تمہیں نقصان دے سکتی ہیں؟ پوجا پاٹ کرنے میں تمہیں نفع پہنچائیں، برکتیں تمہیں دے دیں، مال بڑھا دیں تمہارا، اور تم پوجا پاٹ چھوڑ دو تو یہ تمہارا نقصان کریں، یہ سنتی ہیں تمہاری پکار کو؟ تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے؟ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے ان باتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے، فیس بک کے ذریعے ہماری بات جہاں تک پہنچے گی وہ لوگ ذرا غور کریں۔ آج بھی تو یہ بات سننے کو ملتی ہے ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، ہمارے باپ دادا کا نظریہ عقیدہ غلط تھا۔ آج بھی یہی بات پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے شرک پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم غیر اللہ کی پوجا پاٹ پر دلیل کیا پیش کر رہی ہے؟ سنتی ہیں، اس پر دلیل دو، نفع نقصان۔ صفحہ نمبر ہے 332۔ آیت نمبر ہے 10۔ ہم نے دعوت پیش کی، قوم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ آ کے بیٹھے، یہ توہین ہے قرآن کی۔ سب پڑھو یار، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وہ بھی بڑا حرامی ہے شیطان، دماغوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح بشر ہی ہو، برادری ہے، خاندان ہے، پیدا ہوئے، کھاتے پیتے، تجارت کرتے، بازاروں میں پھرتے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدون، کہ تم ہمیں روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، تم ہمیں روک دو ان کی پوجا پاٹ کرنے سے جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے ہمارے باپ۔ ہر نبی کو جواب میں یہی کہا گیا ہے، سورۃ ابراہیم نے اس بات کو ثابت کیا۔ ہر نبی کی دعوت کے جواب میں قوم کہتی ہے تم ہمیں باپ دادا کے دین سے، باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تھوڑا سا اور پیچھے ہے جی، سورۃ بقرہ میں آئیں۔ صفحہ نمبر ہے 32 جی، صفحہ نمبر 32۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے جی 170۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز جو وہی آپ کی طرف کی گئی، جو چیزیں آپ کی طرف اتاری گئیں اس کی پیروی کرو. قالو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ. یہ نبی پاک کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں. ان سے کہا گیا کہ قرآن کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ. تو انہوں نے جواب میں کہا نہیں، جس دین پر، جس عقیدے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا ہم اسی پر قائم ہیں. اللہ نے بھی بڑا جواب دیا، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں جو کسی چیز کو سمجھتے نہ ہوں اور ان کے باپ دادا خود ہدایت پر نہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اللہ یہ کہنا، ان کے باپ دادا کسی بات کو سمجھتے نہ ہوں، ان میں عقل نہ ہو اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، تو پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو سنبھالو، دین کی طرف آؤ اور شریعت کی پیروی کرو اور اس چیز کی پیروی کرو جو میں نے آخری پیغمبر پر اتاری. اس پر میں کتنے آپ کو تائیدیں دکھاتا چلا جاؤں گی. سورت آراف کی آیت نمبر 70 ہے، سورت یونس کی آیت نمبر 78 ہے، سورت ہود کی آیت نمبر 62 ہے، سورت ہود کی آیت نمبر 87 ہے. میں نے یہ پڑھ دی ہے چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں، استفادہ کرنا چاہیں، وہ اس سے استفادہ کر لیں. باقی میں نے حوالے دے دیے. تو ہر نبی کو قوم نے دعوت میں کیا کہا تھا؟ ہم اس راستے پہ چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہو نا جٹ ان پڑھ، بالکل الف کو پھر ہو 21ویں گریڈ کا، اسے کہا جائے نا 11ویں کیوں دیندے ہو؟ کہ میری نانی دیندی آئی. اس بندے پہ دکھ لگتا ہے، دلی دکھ لگتا ہے. تیری تعلیم نے تجھے کیا سمجھایا بھائی؟ وہ تو جاہل تھا. تیری تعلیم جو ہے ڈبل MA ہے، LLB ہے، پھر تو پروفیسر ہے، پھر تو جسٹس ہے. تیری تعلیم تیرا کی نقصان کیتا؟ اس بابے کو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ بابے کو سمجھ نہیں، جاہل ہے. تجھ سے تو میں پوچھ سکتا ہوں نا، تیری نانی نبی تھی، تیرا باپ پیغمبر تھا، تیرا دادا نبی تھا. اتنی سمجھ تجھے نہیں آ رہی کہ جو کام میرے باپ دادا کرتے تھے میں وہی کام کروں گا؟ تو ان کو نبی مانتا ہے، ان کو پیغمبر مانتا ہے. اوے اللہ کے بندے، اتنی بات تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کا باپ کہتا ہے، استاد کہتا ہے، مرشد کہتا ہے. دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے، تیرا استاد کہتا ہے، تیرا مرشد کہتا ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. تجھے اتنی بات کی کیوں سمجھ نہیں آ؟ تیری تعلیم میں کس کھاتے چلاواں؟ تو بھی جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے باپ دادا ہندو تھے؟ یہ ہمارا مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دادا پردادا ہندو تھا.
اس کے دادا نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پردادا ہندو تھا۔ تو بندہ کہے کیونکہ میرا پردادا ہندو تھا میں نے بھی ہندو ہونا چاہیے، یہ آپ کی عقل، یہ آپ کا فہم، یہ آپ کا علم، یہ تعلیم آپ کو سکھا رہی ہے؟ اس طرف توجہ کیجئے۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو جواب میں کیا کہا؟ ہم نے یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے اپنے باپ دادا، ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی لائٹ جلائیں یار جاؤں، یہاں لائیں، کوئی موبائل یہاں لائیں۔